وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور البتہ اگر آپ سوال کریں ان سے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے سوال کریں یعنی اگر آپ قریش مکہ سے مشرکین مکہ سے سوال کریں من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر اور کس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ البتہ وہ ضرور کہیں گے، وہ سب ضرور کہیں گے اللہ نے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، سورج چاند ستاروں کو مسخر کرنے والا کون ہے، یہ پوری کائنات پیدا کرنے والا، پھیلانے والا، سجانے والا، اس پوری کائنات کا کرتا دھرتا کون ہے، تو مشرکین مکہ بھی جواب دیں گے بیک زبان کہ اللہ۔ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ انسان کو پیدا کرنے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا، سورج چاند ستاروں کو، پہاڑوں کو، نہروں کو، ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، یہ سارا سسٹم بنانے والا اللہ ہے، وہ یہ مانتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خالق، مالک، رازق، مدبر، منعم حقیقی وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب وہ اس بات کو مانتے ہیں فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ پھر کہاں وہ بہکے جا رہے ہیں، پھر کس نے ان کو بہکا دیا ہے، پھر کس نے ان کے ذہن کو دوسری طرف پلٹا دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب خالق، مالک، رازق، مدبر، منعم اللہ ہے تو پھر عبادت اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے کیوں؟ یہ ایک بڑا منطقی سا سوال ہے، بڑا ایک سمجھ میں آنے والا سوال ہے۔ آپ اس کو ذرا اس طرح سمجھیے، اللہ رب العالمین کی توحید کی 3 مشہور قسمیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک توحید ربوبیت، ایک توحید الوہیت اور ایک توحید الاسماء والصفات۔ ان تینوں میں اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ ان میں سے کسی ایک میں بھی کسی کو شریک بنایا جائے تو یہ شرک ہوتا ہے، اور شرک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو
انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پہ جنت حرام کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم لازمی واجب ہو جاتی ہے والعیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کی حقیقت واضح کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو زیادہ لوگ ہیں مشرکین، وہ زیادہ تر لوگ توحید ربوبیت میں شرک نہیں کرتے۔ توحید ربوبیت میں اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں تو وہ توحید الوہیت میں شرک کرتے ہیں۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت کیا ہے؟ پہلے کئی دفعہ بیان کیے ہے، دوبارہ ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے، ربوبیت رب سے ہے، کہ رب ہونے کے حوالے سے اللہ کے جو کام ہیں ان کاموں میں اللہ کو ایک سمجھا جائے، ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھا جائے۔ ایک رب، ایک خالق، مالک کے کیا کام ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو خالق کے کام ہیں، اس کائنات کو پیدا کرنا، اس کائنات کی تدبیر کرنا، اس کائنات میں تمام مخلوقات کو پیدا کرنا، چاہے بڑی ہوں چاہے چھوٹی ہوں، سورج چاند ستارے ہوں، زمین، پہاڑ، احجار و اشجار، نہریں، پورا سسٹم کائنات کا بنانا ہو، انسانوں، جنوں، جانور، پرندے، درندے، تمام حشرات الارض، تمام مخلوقات کو، ہواؤں میں پرندوں کو، سمندروں میں مچھلیوں کو، سب کو پیدا کرنا، پھر سب کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دینا، بلکہ سب کو پیدا کرنے کے بعد ان سب کا دھیان رکھنا، ایک ایک کا دھیان رکھنا، اور ایک ایک کو زندگی میں زندہ رہنے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے وہ چیزیں ان کو مہیا کرنا، ان کو رزق دینا، ان پر ہر قسم کے انعامات کرنا، یہ ہے خالق، مالک اور رب کے کام۔ تو ان تمام کاموں میں اللہ کو اکیلا سمجھنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت یعنی رب ہونے میں، خالق کے افعال میں، جو ایک خالق، مالک، رب کے جو افعال ہو سکتے ہیں ان افعال میں اللہ کو اکیلا سمجھنا، یہ ہے توحید ربوبیت۔ ان افعال میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھنا۔ آپ حیران ہوں گے کہ مشرکین مکہ اس معاملے میں اللہ کی توحید کے قائل تھے، اس معاملے میں وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ لات، منات، عزا اور یہ جو ہم نے 360 بت بنا رکھے ہیں، جن کی شکلیں ہم نے بنا رکھی ہیں، یہ جو نیک بزرگ تھے، یہ جو لات حاجیوں کو ستو گول کے پلایا کرتے تھے، ہم نے جو ان کا مجسمہ بنا رکھا ہے، تو انہوں نے کوئی کائنات کو پیدا کیا ہے، انہوں نے کوئی سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ ربوبیت میں اللہ کی توحید کے قائل تھے مشرکین مکہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ اے مشرکین مکہ، اے نبی آپ ان سے سوال کیجئے کہ اے مشرکین مکہ، جب تم مانتے ہو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، تم خود کہتے ہو اللہ، اور اللہ اکیلا ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، سورج چاند ستاروں کو مسخر کرنے والا انسانوں کے لیے کون ہے؟ اللہ۔ تو جب رب کے کاموں میں اللہ اکیلا ہے اور تم اللہ کی توحید کے قائل ہو، تو انعامات تو سارے اس ذات کے ہوئے۔ اب جب ان انعامات اللہ نے انعام کیے، اللہ نے ساری کائنات بنائی، اللہ نے پوری سورج چاند ستارے مسخر کیے، اللہ نے ہر چیز بنائی، اللہ نے یہ چیزیں کس کے لیے بنائیں؟ انسان کے لیے۔ یہ ساری چیزیں، ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے مسخر ہیں۔ قرآن کریم میں ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ہم نے تمہارے لیے پیدا کی۔ یہ تو زمین کی چیزیں ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، کہ اللہ نے تمہارے لیے، اے انسانوں، تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں مسخر کر دیں، جو زمین کی چیزیں ہیں وہ بھی، اور جو آسمان کے یہ ہمیں اجرام فلکی اور یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اور یہ جو تمام چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے۔ تو جب اللہ نے یہ تمام انعامات انسان کے لیے کیے ہیں، یہ تو ہو گئے خالق کے کام، جو خالق کے ہم پر انعامات ہیں بے پایاں، جن کو ہم شمار کرنا چاہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، کروڑوں، اربوں، کھربوں شمار میں نہیں آ سکتے وہ انعامات۔ ایک ایک انعام پہ غور کرتے جائیں تو انسان جو ہے وہ شمار نہیں کر سکتا۔
یہ تو سارے خالق کے کام ہیں، اور ان کاموں میں مشرکین مکہ بھی سمجھتے ہیں اللہ نے کام اکیلے کیے ہیں۔ اب ان کاموں کے جواب میں جو اب انسان کا کام ہونا چاہیے کہ انسان اب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، انسان اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین انسان سے کوئی تقاضا کریں کہ میں نے تجھ پر اتنے انعامات کر دیے ہیں، یہ پوری کائنات، یہ زمین و آسمان کی ہر چیز تیرے لیے بنا دی ہے، اب میرا تجھ سے یہ تقاضا ہے کہ تو اب میرے ان انعامات میں شکر گزاری کر، جیسے میں تجھے کہوں تو ویسے میری عبادت کر۔ اب جب انسان عبادت کرنے لگے، جب اللہ کو ان انعامات کا بدلہ جو ہے وہ عبادت کی صورت میں، شکریہ کی صورت میں دینے لگے، تو انسان کیا کرے کہ وہ اس عبادت میں، اس شکریہ میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لے۔ یہ ہے کہ الوہیت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دینا۔ تو توحید الوہیت کا کیا مطلب ہے؟ توحید الوہیت الہ سے ہے، اور الہ کہتے ہیں معبود کو۔ تو توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ جب انسان خالق کو اس کے انعامات کا شکریہ ادا کرنے لگے عبادت کی صورت میں، تو انسان عبادت میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ یہ ہے توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت ہے کہ خالق کے جو کام ہیں بندے سے مخلوق سے متعلق، تو خالق کے کاموں میں خالق کو اکیلا سمجھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھنا، یہ ہے توحید ربوبیت۔ رب کے کاموں میں رب کو اکیلا سمجھنا۔ اور توحید الوہیت کیا ہے کہ رب کے یہ جو سارے انعامات ہیں ہمارے متعلق، تو جب ہم ان انعامات کا اللہ کو شکریہ کی صورت میں بدلہ دیتے ہیں، اس کا جب ہم شکریہ لوٹاتے ہیں اللہ کو، تو ہم شکریہ کرتے ہوئے، جس کو عبادت کہتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہوئے ہمیں بھی جب سارے انعامات اللہ کے ہیں تو ہمیں بھی پھر اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ساری نعمتیں تو اللہ کے لئے کی ہیں۔ ان نعمتوں میں نہ اللہ کے ساتھ جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، نہ دیگر فرشتوں کا کوئی ہاتھ ہے۔ ان نعمتوں میں، اس زمین و آسمان کی تخلیق میں، ان تمام چیزوں میں نہ کسی نبی، نہ کسی ولی، نہ کسی صحابی، نہ کسی پیر، نہ کسی فقیر، کسی کا کوئی ہاتھ ہے۔ جب ان تمام میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو جب ہم اللہ کو ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے لگے، تو جس نے یہ نعمتیں کی ہیں صرف اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو یہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ توحید ربوبیت ہے کہ خالق کے کاموں میں ہم خالق کو اکیلا سمجھیں، اور توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ جب مخلوق خالق کو اس کا شکریہ ادا کرنے لگے، عبادت کرنے لگے، تو وہ پھر مخلوق جب خالق کی عبادت کرنے لگے تو وہ پھر اکیلے خالق کی عبادت کرے، اس عبادت میں اوروں کو شریک نہ کرے۔ یہ مختصر انداز میں نے آپ کو توحید ربوبیت اور الوہیت کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر ہم ربوبیت میں اللہ کو ایک مانیں تو اس کا بالکل منطقی تقاضا یہ ہے کہ ہم پھر الوہیت میں بھی اللہ کو ایک مانیں، ربوبیت میں اللہ کو ایک مانیں، اور الوہیت میں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ہم حیرانگی کریں کہ جی ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سارے لات منات عزا کو چھوڑ دیں، ہم سارے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ بھئی سارے معبودوں کو آپ شامل کر لیں اگر وہ کائنات کی تخلیق میں وہ شریک ہیں تو۔ اگر زمین و آسمان، اگر سورج چاند ستاروں کی تخلیق میں، ان کو بنانے میں ان کی کوئی شراکت ہے تو ٹھیک ہے، آپ عبادت میں بھی ان کو شریک کر لیں۔ جب آپ ذبح کرنے لگیں، ذبح کرنا عبادت ہوتی ہے، جب آپ ذبح کرنے لگیں ذبح ہوتی ہے خالق کے لیے، خالق کے لیے ذبح کیا جاتا ہے جانور کو۔ آپ جب ذبح کرنے لگیں اس میں آپ اوروں کے لیے ذبح کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ نظر و نیاز دینے لگیں، نظر و نیاز صرف خالق کی ہوتی ہے، نظر و نیاز میں آپ اوروں کو شریک کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ عبادت کرنے لگیں، سجدہ کرنے لگیں، توکل کرنے لگیں، یہ سب چیزیں عبادت کی صورتیں ہیں۔ جب آپ یہ کرنے لگیں تو آپ اس میں خالق کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیں۔ جب آپ ڈرنے لگیں تو آپ اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں سے بھی ڈریں۔ جب آپ باتیں ماننا شروع کریں، حلال و حرام کا حق دیں، تو آپ کہیں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو حلال و حرام کرتے ہیں، میں بھی حلال و حرام کرتا ہوں، ہمارے بزرگ علماء بھی جو حلال و حرام کرتے ہیں ہم اس کو بھی مانیں گے، ہم جس کو مرضی حلال کہیں، جس کو مرضی حرام کہیں۔ تو یہ سب چیزیں پھر تو الوہیت میں شرک ہو جائے گا۔ پھر تو مشرکین سے سوال ہے کہ جب مشرکین ربوبیت میں اللہ کو ایک مانتے ہیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں پھر وہ الوہیت میں کہاں بہک جاتے ہیں؟
پھر انہیں الوہیت میں بھی اللہ کو ایک ماننا چاہیے، پھر عبادت میں بھی اللہ کو ایک ماننا چاہیے، کیونکہ عبادت اللہ کے انعامات کا جواب ہے مخلوق کی طرف سے۔ جب انعامات اکیلے اللہ کے ہیں تو پھر جب مخلوق اللہ کو اس کا شکریہ ادا کرے اور اللہ کو اس کا جواب دے تو پھر مخلوق جب انعامات اللہ اکیلے کے ہیں، تخلیق اللہ اکیلے کی ہے، رزق اللہ اکیلے کا ہے، تو پھر عبادت بھی اللہ اکیلے کی ہوں گی۔ یہ قرآن کریم کے اندر ایک عام انداز ہے توحید الوہیت کو ثابت کرنے کا، اور اکثر مشرکین بشمول مشرکین مکہ یہ اللہ کی ربوبیت میں توحید کے قائل تھے، لیکن الوہیت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے زیادہ تر توحید الوہیت میں جو ان کا شرک ہے اس کا رد کیا ہے، تو اس طریقے سے کہ تم عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو کیوں شریک کرتے ہو جب پیدا اس نے اکیلے نے کیا، جب رزق وہ اکیلا دیتا ہے، جب انعامات وہ اکیلا کرتا ہے، تو پھر تم بھی اس بات کو مانتے ہو کہ پیدا اللہ اکیلے نے کیا ہے، باقی لوگ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ تو جب پیدا اللہ اکیلے نے کیا ہے، جب رزق اللہ اکیلے دیتے ہیں، جب انعامات سارے کے سارے اللہ اکیلے کرتے ہیں، تو تم پھر عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو کیوں شریک کر دیتے ہو؟ اب آپ دیکھیے 20ویں پارے کے شروع میں سورہ نمل 20ویں پارے میں اللہ نے وہاں 4-5 آیتیں ہیں، وہاں سارا موضوع یہ ہے، آپ نے پڑھا سارا، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکیلا۔ وانزل لکم من السماء ماء، آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے؟ اللہ اکیلا۔ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اس پانی سے خوشنما باغات اگانے والا کون ہے؟ اللہ اکیلا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم تو درخت نہیں اگا سکتے، نہ تم نہ تمہارے معبود۔ اب آگے سوال پھر کیا ہوا؟ یہ تو ہے ربوبیت کے کام سارے، تم سب مانتے ہو اللہ اکیلا اس میں، تو پھر فرمایا کہ اِلٰہٌ مع اللہ، جب یہ تمام کام کرنے والا اکیلا ہے تو پھر کیا اللہ کے ساتھ معبود اور ہیں؟ جب ربوبیت میں اللہ اکیلا ہے تو پھر عبادت میں بھی اللہ اکیلا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا سوال، امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار والا بنایا؟ اللہ نے۔ والسماء بناء، آسمان کو چھت، تو وجعل بین البحرین حاجزا، سمندروں کے درمیان آڑ بنائی، کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ پھر اِلٰہٌ مع اللہ، پھر امن یجیب المضطر، کون ہے جو مضطر کی دعا سنتا ہے؟ اللہ اکیلا۔ ویکشف السوء، کون ہے جو حاجت روائی کرتا ہے، جو برائیوں کو مصیبتوں کو ٹالتا ہے؟ اللہ اکیلا۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تمہیں زمین کے خلیفہ بناتا ہے، اللہ اکیلا۔ پھر اِلٰہٌ مع اللہ۔ تو قرآن کریم کا ایک عام انداز ہے، قرآن کریم توحید ربوبیت جس کو مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں، اکثر مشرکین مانتے ہیں، تو اللہ اس توحید سے توحید الوہیت کو ثابت کرتے ہیں۔ یہاں بھی وہی انداز، اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین سے سوال کریں، زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ سورج اور چاند ان کو انسان کے لیے مسخر کرنے والا کون ہے؟ یہ تمام مشرکین جواب دیں گے اللہ، وہ اس بارے میں توحید کے قائل ہیں۔ تو پھر فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں یہ بہکے جا رہے ہیں، پھر یہ عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو کیوں شریک کر دیتے ہیں؟ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اور سورہ فاتحہ کا مقام باقی قرآن کریم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہو، پورے قرآن کریم کی بنیاد ہو، اس لیے اسے سورہ ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے، پورے قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے اور قرآن کریم کا آپ سمجھیے مقدمہ یا دباچہ بھی ہے۔ وہ تو قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اس دباچہ اور مقدمہ اور خلاصہ کے بعد جو پہلی سورت ہے قرآن کی وہ کون سی ہے؟ سورہ بقرہ، سب سے لمبی جو سورت ہے۔ اس سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، متقین، کافر اور منافق، کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ان 3 لوگوں کی صفات، ان 3 لوگوں کا انجام بیان کرنے کے بعد پھر اللہ نے جو پہلی بات کی ہے سورہ بقرہ میں، گویا کہ جہاں سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ تو مقدمہ اور دباچہ ہو گیا، سورہ بقرہ کے اندر 3 گروہ بیان کر دیے۔ اب جو پہلی بات اللہ نے کی ہے وہ اسی توحید ربوبیت، توحید الوہیت کی ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ ان 3 گروہوں کے بعد نہیں ان 3 گروہوں کے بعد جو سب سے پہلے آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہاں بھی یہی موضوع ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے تمام لوگو، کافر ہو یا مومن ہو، اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو،
عبادت میں اللہ کو اکیلا سمجھو، اس رب کو الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ تمہیں یا تم سے پہلے لوگوں کو تم سب مانتے ہو، مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں اللہ اکیلا خالق ہے۔ تو پھر جس طرح اللہ اکیلا خالق ہے، جس طرح وہ پیدا کرنے میں اکیلا ہے، تو عبادت میں بھی اسے اکیلا سمجھو۔ قرآن کریم کی گویا کہ پہلی آیت ہی یہ ہے، تو پہلی آیت توحید سے شروع ہوتی ہے، انبیاء کی دعوت بھی توحید سے شروع ہوتی ہے، اور توحید کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے توحید الالوہیت میں، توحید ربوبیت کو اکثر مشرکین مانتے ہیں، توحید الوہیت میں گڑبڑ کرتے ہیں، عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے ہیں۔ عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں سمجھ لیجیے آپ۔ عبادت میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی تعظیم کرنا، اور عبادت میں اللہ پر توکل کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ پر اعتماد، پھر اللہ کے لیے ذبح کرنا، پھر قسم اٹھاتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے اللہ کی قسم اٹھانا، نظر و نیاز، یہ تمام چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ ان عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، کسی کو شریک کیا جائے گا تو وہ شرک کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو مخلوق اپنے خالق سے متعلق کرتی ہے، یہ توحید الوہیت، یہ الوہیت سے متعلق چیزیں ہیں۔ تو جس طرح ربوبیت میں اللہ اکیلا ہے، تو اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ ہے کہ پھر الوہیت میں اللہ کو اکیلا مانا جائے۔ تو قرآن کریم میں یہ انداز کئی جگہ اختیار کیا گیا ہے۔ بعض آیات میں ہے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، کہ اے نبی آپ ذرا ان سے سوال کیجئے کہ انہیں کس نے پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ سورہ زخرف آیت نمبر 87۔ البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں انہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر وہی سوال، جب پیدا کرنے والا تمہیں اللہ ہے تو پھر تم کہاں بہکے جاتے ہو؟ پھر عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو کیوں شریک کر دیتے ہو؟ یہ کہاں بہکے جاتے ہو؟ سے یہی مراد ہے، جب تم خود مان رہے ہو اللہ اکیلے نے پیدا کیا ہے، یا تو کون کہ لات منات عزیٰ نے بھی ساتھ پیدا کیا ہے، پھر ٹھیک ہے عبادت میں ان کو ساتھ شریک کر لو۔ جب مانتے ہو اللہ نے اکیلے نے پیدا کیا ہے، پھر کہاں بہکے جاتے ہو؟ تو یہاں یہی انداز ہے۔ تو یہ ایک انداز سمجھ لیجئے۔ آج بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ مشرک بھی ہوتے ہیں۔ آج بھی شرک موجود ہے۔ تو شرک کا رد جو ہے، اس کی یہ سب سے بڑا رد ہے شرک کا۔ توحید کی سب سے بڑی دلیل یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جس بندے سے بھی اس بارے میں بات کریں تو اس سے بات کریں کہ جو خالق کے کام ہیں، جو رب کے کام ہیں، کیا تمہارے نزدیک ان کاموں میں کوئی اور شریک ہے اللہ کے ساتھ؟ اگر تم خود بھی مانتے ہو، جس طرح مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، تم بھی مانتے ہو کہ اللہ اکیلے نے پیدا کیا ہے، اللہ اکیلے رزق دیتے ہیں، اللہ اکیلے انعام کرتے ہیں، اللہ اکیلے تدبیر کرتے ہیں، تو پھر عبادت میں بھی اللہ کو اکیلا سمجھو، پھر نظر و نیاز میں بھی اللہ کو اکیلا سمجھو، پھر اللہ کو پکارنے میں بھی اکیلے رب سے پکارو، مدد مانگنی ہو تو پھر اکیلے رب سے مدد مانگو، ذبح کرنا ہے تو اکیلے رب کے لیے ذبح کرو، پھر کسی اور کے لیے ذبح نہ کرو، قسم کھانی ہے تو پھر اکیلے رب کی قسم اٹھاؤ اور کسی کے لیے قسم نہ اٹھاؤ۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، اور فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے اس نے شرک کیا۔ شرک خفی ہے یہ بھی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قسم اٹھانا۔ ہم یہ چیزیں عام کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے باپ کی قسم، تمہاری ماں کی قسم، تمہارے سر کی قسم، فلاں کی قسم، یہ چیزیں بھی شرک کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہیں کیا جا سکتا عبادت میں۔ تو جب رب ہونے میں اللہ اکیلے ہیں تو پھر معبود ہونے میں بھی اللہ اکیلے ہیں، یہ ہے سمجھنے والی بات۔ تو فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں یہ بہکے جا رہے ہیں؟ رب ہونے میں اللہ کو اکیلا مانتے ہیں، معبود ہونے میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ ہی ہیں جو پھیلاتے ہیں رزق کو، لمن یشاء من عباده، جس کے لیے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، ویقدر له، اور تنگ کر دیتے ہیں اس کو۔ رزق کو پھیلانا یہ بھی اللہ کا کام ہے، رزق کو تنگ کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ رزق سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح خلق تخلیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو رزق، تدبیر، انعام، یہ سب بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی ہیں رزق دیتے ہیں، اللہ ہی ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں۔
ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والے ہیں، بہت جاننے والے۔ بات تو کی تھی میں نے تو جب ذکر کیا کہ اللہ اکیلے خالق ہیں، اللہ اکیلے مالک ہیں اور اللہ اکیلے انعام کرتے ہیں، تب پھر ہمیں عبادت میں ہمیں اللہ کو اکیلے معبود سمجھنا چاہیے، صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور میں نے اس میں ذکر کرتے کرتے جب مثالیں پیش کی تھیں تو میں نے کہا تھا حلال اور حرام کرنے کا حق اللہ کے پاس ہے، حکم دینے کا حق اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں کہوں کہ جی جو چیز میں صحیح سمجھوں گا میں اس کو مانوں گا، جس کو میں صحیح نہیں سمجھوں گا، میں نے باقاعدہ مثال پیش کی تھی، تو ہمارا حق نہیں ہے۔ میں کہوں کہ جی جو ہمارے بزرگ کہیں گے، جو ہمارے حکمران کہیں گے وہ صحیح ہوگا، جس نے پیدا کیا ہے حکم دینے کا اختیار، حلال و حرام کرنے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار جس نے پیدا کیا ہے اسی کے لیے یہ امر بھی ہے، حکم دینے کا اختیار بھی اس کے پاس ہی ہے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، حکم سارا کا سارا اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ کا اختیار مگر اللہ کے پاس۔ توحید کی یہ قسم بھی توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات کے اندر شامل ہے، تو اس توحید کی قسم کو الگ سے ایک نئی قسم بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس طرح کر کے توحید کی قسمیں زیادہ سے زیادہ بناتے جائیں گے تو پھر یہ توحید حاکمیت تک معاملہ نہیں بنے گا۔ نہیں، نظام تو وہی چلنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے جو بنایا ہے، اور اس کی بات کرتے ہیں علماء، یہ تو نہیں کہ اس کی بات نہیں کرتے، تو زیادہ بات ہونی چاہیے، اس کی بات بھی ہوتی ہے تو کم بات ہوتی ہے، تو اس کو مزید بھی ہونا چاہیے۔ یہ کمی ہے ایک علماء میں جس کو ان کو مزید بیان بھی کرنا چاہیے۔ شرک کرنے والا شہید ہو جائے شرک کرنے کے ساتھ ساتھ، تو بہرحال اگر وہ بندہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، شرک اکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ اگر شرک اکبر کرتا ہے تو بڑا مشکل ہے اس کے لیے بخشا جانا۔ ایک بندہ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتا، ایمان نہ لانے کے بعد فوج میں چلا جاتا ہے اور فوج میں جا کے مر جاتا ہے، کیا خیال ہے بخشا جائے گا؟ تو اصل چیز فوج میں جانے کی، اصل چیز مرنے کی بات نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ انسان کیا ایمان پر اور ایمانیات پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہے، ایمانیات پہ صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کے بعد، عقائد اس کے صحیح ہونے کے بعد، پھر جو اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں وہ نیک اعمال اس کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندے کے اندر ایمان کی بنیادی شرط ہی موجود نہیں ہے، اس کے بعد بڑے سے بڑا عمل بھی کر لے تو بڑے سے بڑا عمل بھی اسے جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ آپ دیکھیں جب کوئی پیپر ہوتا ہے نا، پیپر کے اندر بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو لازمی ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ سوال ضرور حل کرنا ہے، یہ سوال حل نہیں کریں گے تو آپ پاس نہیں ہوں گے، چاہے باقی پیپر آپ بہت اچھا حل کر لیں، کچھ سوال لازمی ہوتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو ایمانیات میں سے ہیں وہ لازمی ہیں، تو توحید ایک لازمی چیز ہے۔ توحید اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور بنیادی ارکان اسلام، ارکان ایمان پر ایمان، یہ لازمی چیزیں، ان کے بغیر انسان کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کر لے تو وہ انسان کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو بہرحال توحید حاکمیت کی آپ بات کر رہے تھے، توحید حاکمیت پر زور ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جو ہے وہ حکم دینے کا اختیار نہیں ہے، اور صرف اللہ کی بات ماننی چاہیے، اللہ کا ہی نظام چلنا چاہیے۔ ہاں جی، ہر جگہ۔ ہاں جی، باقی جو موضوع ہے کہ جی جو اللہ کے علاوہ اوروں کو حاکم بناتے ہیں، ان کے کفر کا مسئلہ، کفر دون و کفر کا مسئلہ، وہ لمبی بحثیں ہیں، اس کو ہم آج کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو آئندہ کسی وقت کریں گے۔ تو بہرحال توحید ربوبیت سے اللہ تعالیٰ توحید الوہیت کو ثابت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے پچھلی آیت میں تخلیق کی بات کی، اور اللہ نے سورج اور چاند کے مسخر کرنے کی بات کی، اور اللہ نے فرمایا کہ جب ان چیزوں میں اللہ اکیلا ہے تو پھر تم عبادت میں اللہ کو اکیلا کیوں نہیں مانتے، پھر تم کہاں بہکے جاتے ہو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ رزق کی بات کر رہے ہیں، رزق کو پھیلانے والا، رزق کو تنگ کرنے والا اپنے بندوں کے لیے وہ اللہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کس کو زیادہ رزق دینا ہے، کس کو کم رزق دینا ہے، یہ ساری اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کے حکمت برے فیصلے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر آپ سوال کریں ان سے، من نزل من السماء ماء، کس نے نازل کیا آسمان سے پانی، بلندی سے پانی۔ اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں، مشرکین مکہ سے، کہ سما سے یعنی بلندی سے پانی نازل کرنے والا کون ہے، مشرکین مکہ سے پوچھیں، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پس زندہ کیا اس پانی کے ساتھ الارض زمین کو، من بعد موتها، اس کی موت کے بعد، اس کے بنجر ہونے کے بعد،
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ بلندی سے، بادلوں سے پانی برسانے والا کون ہے، تو یہ جواب دیں گے اللہ۔ مشرکین مکہ خود جواب دیں گے اللہ، وہ کہیں گے اللہ کے علاوہ یہ ہمارے معبودوں میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ان سے پوچھیں کہ جب پانی نیچے آ جاتا ہے اور نیچے آ کر زمین میں خلط ملط ہو جاتا ہے، پھر اس زمین سے، زمین کو مردہ اور بنجر ہونے کے بعد زندہ کون کرتا ہے، زمین سے فصل کون اگاتا ہے؟ مشرکین مکہ کہیں گے اللہ۔ وہ کبھی بھی اس میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہیں کرتے۔ قل، تو اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجیے الحمدللہ، پھر تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ جب تخلیق میں، سورج اور چاند کی تسخیر کرنے میں، رزق دینے میں، آسمان سے پانی نازل کرنے میں، اور اس پانی سے فصل اور باغات اگانے میں مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں اللہ اکیلا ہے، تو پھر تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ پھر آٹومیٹک ثابت ہو گیا کہ عبادت میں بھی اللہ اکیلا ہے، پھر سارا اختلاف کیا رہ گیا؟ پھر تو سارا اختلاف جو ہے وہ میں نہ مانوں والا ہے، میں نہیں مانتا، پھر تو ساری بات ثابت ہو گئی، پھر تو جھگڑا رہ ہی نہیں گیا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں ذہن بند کیا ہوا ہے اور اپنے غلط روش پہ چلتے جا رہے ہیں۔ کائنات کی تخلیق میں، سورج چاند کی تسخیر میں، رزق دینے میں، آسمان سے پانی برسانے میں، اور اس پانی سے باغات اور فصلیں اگانے میں اللہ رب العالمین، ان تمام معاملات میں اللہ رب العالمین اکیلے ہیں، تو پھر عبادت میں بھی اللہ رب العالمین اکیلے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجیے الحمدللہ، پھر سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ جب مشرکین خود مان رہے ہیں کہ تخلیق میں اور ان تمام چیزوں میں اور پانی برسانے میں اور فصلیں اور باغات اگانے میں اللہ اکیلے ہیں، تو اس کا پھر آٹومیٹک مطلب یہ بنتا ہے کہ پھر گویا کہ ان پر حجت قائم ہو گئی ہے کہ پھر عبادت میں بھی اللہ اکیلے ہیں۔ اب جب حجت قائم ہو گئی، الحمدللہ حجت قائم ہو گئی، اب اگر یہ نہیں مانتے، گویا کہ بات دلیل سے ثابت ہو گئی ہے، اب ایک بندہ نہیں مانتا تو پھر یہ اس کا مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں پر حجت قائم ہو جاتی ہے لیکن لوگ اس کے بعد بھی نہیں مانتے۔ چلو کم از کم حجت قائم ہو گئی ہے، الحمدللہ بات جو ہے وہ سمجھا دی گئی ہے، اب آگے کوئی نہ مانے تو پھر یہ اس کا مسئلہ ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بات سمجھ بھی آ جاتی ہے لیکن بس وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ماننا۔ بعض دفعہ انسان مخالفت میں یہاں تک پہنچ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں کی نہیں ماننی، چاہے اب وہ صحیح بھی ہو تو میں نے اس کی نہیں ماننی۔ اے اللہ اگر وہ صحیح ہے تو اے اللہ مجھے غارت کر دے، میں نے اس کی بات نہیں ماننی۔ جس طرح ہم نے کل پرسوں ہم نے دعا سنی ابو جہل کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ حق ہے، نبی یہ قرآن اور یہ آپ کی طرف سے ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم نے تو ماننا نہیں ہے، پھر اے اللہ تعالیٰ ہمیں تباہ کر دے۔ اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں حجت قائم ہو جاتی ہے، بات سمجھ آ جاتی ہے، یہاں سے بات سمجھ آ گئی ہے، بات بالکل دو ٹوک کلیئر ہے، تو الحمدللہ بات واضح ہے۔ اب بل اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگ عقل نہیں کرتے، اب اکثر لوگ جو ہے سمجھنے پر تیار ہی نہیں ہے، ماننے پر تیار ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ نہیں مانتے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے پھر آخرت میں بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، والعیاذ باللہ۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، یہ قریبی زندگی، الا لہو ولعب، مگر کھیل اور تماشا۔ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، اس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ ایسے جیسے کہ کھیل اور تماشا ہوتا ہے۔ ایک حقیقی با مقصد زندگی کے مقابلے میں ایک کھیل اور تماشا ہوتا ہے، تو دنیا کی زندگی کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں فنا ہونے کے اعتبار سے، عارضی ہونے کے اعتبار سے اس طرح ہے جیسے کہ کھیل اور تماشا۔ تو جب دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو پھر انسان کو دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، پھر انسان کو آخرت کو ترجیح دینی چاہیے۔ پھر دنیا کی زندگی کے اندر اگر ایک انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انسان خندہ پیشانی سے مشکلات کا سامنا کرے اور اصل ترجیح آخرت کو دے۔ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت کا گھر، لَهِيَ الْحَيَوَانِ، البتہ وہی اصل زندگی ہے۔ حیوان حی سے ہے، زندگی سے، حیات سے ہے، آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ تو گویا کہ یہ جو پچھلی آیت کریم، پچھلے جملے میں دنیا کو کھیل اور تماشا قرار دیا گیا ہے، دنیا کو کھیل اور تماشا آخرت کے مقابلے میں قرار دیا گیا ہے۔ یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی بے مایہ ہے
اور اتنی کم حیثیت رکھتی ہے جیسے کھیل اور تماشا۔ اصل زندگی تو پھر آخرت کی ہوئی۔ تو پھر انسان کو دنیا اور آخرت میں اسی تناسب کو مد نظر رکھنا چاہیے، پھر انسان کو سارا کام آخرت کے لیے کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم جلد آنے والی نعمتوں کو پسند کرتے ہو، جو تمہیں دنیا میں جلد نعمتیں مل جائیں، وتذرون الآخرہ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ دیگر آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے یعنی دنیا کو ترجیح دینے کی اور دنیا کے لیے انسان ساری تگ و دو دنیا کے لیے کرے، اس کی مذمت کی ہے۔ اور اللہ نے جگہ جگہ پر قرآن کریم میں فرمایا کہ اصل زندگی آخرت ہے اور انسان کو آخرت کے لیے ہی انسان کو کام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہے، من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جو اپنی دنیا کو ترجیح دے گا تو وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، ومن احب آخرتہ، جو اپنی آخرت کو ترجیح دے گا اضر بدنیاہ، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کی دنیا کو نقصان پہنچے گا۔ فآثروا ما يبقى على ما يفنى، تو جو چیز باقی رہنے والی ہے یعنی آخرت، اس کو ترجیح دو اس پر جو فانی ہونے والی ہے۔ کیا چیز فانی ہونے والی ہے؟ دنیا۔ کیا چیز باقی رہنے والی ہے؟ آخرت۔ فرمایا کہ جو دنیا کو ترجیح دے گا، دو زندگیاں دنیا اور آخرت، جو دنیا کو ترجیح دے گا اس کا لازمی نتیجہ یہ آخرت کو نقصان پہنچے گا، اور جو آخرت کو ترجیح دے گا لازمی نتیجہ یہ دنیا کو نقصان پہنچے گا۔ دنیا اس کی وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی، دنیا میں آزمائشیں مشکلات ہوں گی۔ اب ہم نے کسی کو ترجیح دینی ہے، ترجیح کی بات ہے، دونوں کو ترجیح نہیں دے سکتے، ایک کو ترجیح دینی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ارشاد ہے، آپ کی نصیحت ہے امت کے لیے کہ پھر جو باقی رہنے والی زندگی ہے اسے ترجیح دو، جو فانی ہونے والی زندگی ہے اسے ترجیح نہ دو۔ اس میں مشکلات آئیں وہ مشکلات صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ برداشت کر لو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس سے ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ اس بات کو جانتے، کاش کے لوگ جو ہے وہ اس حقیقت کو جان لیتے اور اس حقیقت کو جان کر وہ آخرت کے لیے کام کرتے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتے، اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا گھونٹ تو چھوڑیے بڑی بڑی نعمتیں بھی دے دیتے ہیں دنیا میں، اس لیے نعمتیں دے دیتے ہیں، اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اور جب آخرت میں کافر اور مسلمان اکٹھے ہوں گے اللہ کے حضور، تو مومن اور کافر سب دنیا کی زندگی کو ایسے سمجھیں گے جیسے کچھ گھڑیاں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسم اٹھا اٹھا کر کہیں گے کہ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ وہ رہے ہی نہیں۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے۔ تو جب دنیا اتنی حقیر ہے تو پھر انسان جو ہے وہ دنیا کو ترجیح کیوں دیتا ہے؟ انسان دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کیوں بھول جاتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زمین اپنے اندر سے بڑے بڑے سونے چاندی کے ٹکڑے، صحیح حدیث ہے کہ زمین بڑے بڑے سونے چاندی کے ٹکڑے، اتنے بڑے بڑے ٹکڑے جتنے بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں، یہ جو ستون ہم چھتوں کے نیچے لگاتے ہیں، تو اتنے بڑے بڑے ستون، ان ستونوں کی طرح جو ہے وہ سونے چاندی کے من اور ٹنوں کے حساب سے سونے چاندی کے ٹکڑے زمین باہر نکال دے گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے صحیح حدیث ہے۔ تو جب لوگ دیکھیں گے کہ اتنا سونا اتنا چاندی، تو لوگ کہیں گے اس سونے چاندی کے لیے ہم قتل کرتے رہے، اس سونے چاندی کے لیے ہم لڑائیاں کرتے رہے، اس سونے چاندی کے لیے ہم حق تلفی کرتے رہے، تو وہ تمام لوگ واپس چلے جائیں گے، کوئی اس سونے چاندی کو لینے پر تیار نہیں ہوگا، اور لوگ کہیں گے کہ اس سونے چاندی کی یہ حیثیت ہے۔ تو یہ ہے وہ سونا چاندی، وہ مال و دولت، وہ دنیا جس کے پیچھے لگ کر ہم اپنی ہمیشہ کی زندگی کو، آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال
قرآن کریم پڑھ کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، اور جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں ہمارے لیے، ہمیں ان نعمتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ان کے لیے ہمیں دنیا کے اندر محنت کرنی چاہیے، صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى